ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ زندگی نے اگر تمہیں بار بار گرایا ہے تو یقین ماننا کہ وہ تمہیں وہاں تک پہنچانا چاہتی ہے جہاں پر کھڑے رہنے کا ہر کسی کو حق نہیں ہوتا۔ اور اس سفر کے ایک اہم موڑ پر آج ہم بات کرنے والے ہیں آپ کی زندگی کے ایک انتہائی کلیدی مرحلے کی۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے برج حوت پائسیز کے حامل ان تمام افراد کے بارے میں جو گزشتہ کچھ عرصے سے زحل کی ساڑھستی کے ایک بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں۔ آپ سب کی جانب سے مسلسل فرمائشیں آ رہی تھیں کہ زحل کے اگلے 11 مہینوں پر ایک تفصیلی گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ مصروف ترین دور ثابت ہو رہا ہے، جہاں ایک طرف ذمہ داریوں کا بوجھ ہے تو دوسری طرف کامیابی کی نئی راہیں کھل رہی ہیں۔ یاد رکھیں، زحل کا برج حوت پر یہ اثر محض اتفاق نہیں بلکہ ایک کائناتی منصوبہ ہے جو آپ کو نکھارنے کے لیے ہے۔ اس وقت آپ میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی الجھن میں مبتلا ہے، چاہے وہ ملازمت ہو، کاروبار ہو یا ازدواجی زندگی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ زحل آپ کو گرانے نہیں آیا بلکہ آپ کو ایک نئی سطح پر تیار کر رہا ہے۔ آنے والے 11 مہینے آپ کی زندگی کا وہ اہم موڑ ہیں جہاں آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی محنت، آپ کی مستقل مزاجی اور آپ کا نظم و ضبط آپ کو وہ مقام دے گا جس کے آپ واقعی حقدار ہیں۔ آپ کے ستاروں کی چال بتاتی ہے کہ اس عرصے میں آپ کی ملازمت میں تبدیلی، کسی نئے کاروبار کی شروعات یا بیرون ملک سفر کے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ اپنے ازدواجی زندگی میں اپنے جیون ساتھی کا احترام کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے کائنات کی برکتیں آپ کے لیے دروازے کھولتی ہیں۔ اس دوران آپ کو غیر ضروری سوچ بچار جیسے اوور تھنکنگ اس سے نکل کر عملی کام کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ زحل آپ کی سوچوں سے زیادہ آپ کے عمل اور لگن کو اہمیت دیتا ہے۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے ایک ڈسپلن کے ساتھ جاری رکھیں، کیونکہ یہی مستقل مزاجی آپ کو ان چیلنجز سے نکالے گی۔ یہ 11 مہینے آپ کو بہت کچھ سکھانے والے ہیں۔ آپ کی شخصیت میں جو پختگی آئے گی وہ شاید آپ کو برسوں کی محنت سے بھی نہ مل پاتی۔ آپ کو اپنی صحت کا بھی خصوصی خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ جب زحل جیسے سیارے کا اثر ہوتا ہے تو جسمانی اور ذہنی تھکن کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اپنی خوراک اور آرام کو معمول پر لائیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں یا پہلے سے وہاں مقیم ہیں، ان کے لیے یہ وقت ترقی اور کامیابی کے نئے دروازے کھول رہا ہے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بس اپنے ڈور اپنے رب سے جوڑے رکھیں اور روزانہ اپنی عبادات اور وظائف کو معمول بنا لیں، کیونکہ جو انسان اپنی زندگی میں نظم و ضبط لے کے آتا ہے، زحل اسی کے لیے کامیابی کے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ آپ کی زندگی میں یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک منظم منصوبہ ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہونے والا ہے۔ لہٰذا خود پر یقین رکھیں، اپنی صلاحیتوں پر کام کریں۔ اب دوستو، دنیاوی محنت کے ساتھ ساتھ روحانی طاقت کا بھی سہارا لینا ضروری ہے۔ جہاں تک آپ کے کیریئر کا تعلق ہے تو زحل کی 10ویں اور تیسری نظر آپ کے کام پر مرکوز ہے۔ یہ وقت ملازمت میں تبدیلی یا کسی بڑے پروجیکٹ میں رسک لینے کا ہے۔ اگر آپ طویل عرصے سے ایک ہی جگہ جمود کا شکار تھے تو اگلے 11 مہینے آپ کے لیے ترقی کے نئے دروازے کھلیں گے۔ آپ کے کام میں محنت تو زیادہ ہوگی لیکن اس کا پھل بھی دیر پا ہوگا۔ اپنی مہارتوں سکلز کو بہتر بنائیں، کیونکہ یہ وقت آپ کے کیریئر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ہے۔ مالی حالات کے حوالے سے زحل آپ کو بچت اور صحیح سرمایہ کاری کا سبق دے رہا ہے۔ یہ وقت فضول خرچیوں کا نہیں بلکہ اپنے مالی وسائل کو منظم کرنے کا ہے۔ اگر آپ اس عرصے میں اپنے اخراجات کو قابو میں رکھتے ہیں اور اپنی کمائی کو سمجھداری سے خرچ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ مالی بحران ختم ہو کر استحکام کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ یہ وقت نئی سرمایہ کاری شروع کرنے کے لیے موزوں ہے، بشرطے کہ آپ پوری تحقیق اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ ساڑھستی محض ایک وقت نہیں بلکہ آپ کے کردار کی تراش و خراش کا نام ہے۔ اس دوران آپ کا کردار ایک ایسے کندن کی طرح نکھر کر سامنے آئے گا جو آگ میں تپ کر خالص بنتا ہے۔ زحل آپ کو صبر، برداشت اور حق گوئی سکھا رہا ہے۔ جو لوگ اس دور میں اپنی اخلاقی اقدار اور دیانتداری پر قائم رہے، ان کا کردار معاشرے میں ایک مثال بنے گا۔ آپ کا کردار ہی وہ واحد ہتھیار ہے جو آپ کو ان تمام مشکلات سے سرخرو نکالے گا۔ لہٰذا اپنے رویوں میں نرمی اور سوچ میں شفافیت برقرار رکھیں۔ اب دوستو، دنیاوی محنت کے ساتھ ساتھ روحانی طاقت کا سہارا لینا بھی
ضروری ہے۔ یہاں میں آپ کے لیے کچھ ایسے وظائف شیئر کر رہا ہوں جو آپ کو ذہنی سکون اور کامیابی کی جانب لے جائیں گے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے تعلقات میں تناؤ ہے تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا ودودو کا 1000 مرتبہ ورد کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے جیون ساتھی کے ساتھ محبت اور اتفاق کے لیے دعا کریں۔ یہ عمل 41 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں سکون کا بول بالا ہوگا۔ اور اگر آپ سنگل ہیں اور اچھے رشتے یا ساتھی کی تلاش میں ہیں تو روزانہ اول-آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ استغفر اللہ کی دعا کریں اور سورہ یاسین کے ساتھ میں تلاوت جاری رکھیں، جو جلد اور نیک رشتے کے حصول کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ اس کے علاوہ مالی تنگی دور کرنے اور رزق میں برکت کے لیے ہر نماز کے بعد یا غنیوں یا مغنیوں کا ورد اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یاد رکھیں، یہ وظیفہ پڑھتے وقت اپنی نیت کو صاف رکھیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ آپ کی زندگی میں آنے والی یہ تمام مشکلات دراصل ایک آزمائش ہیں جو آپ کو صابر اور شاکر بنانے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں کامیابیوں سے بھر دے۔ اپنے سفر کو جاری رکھیں، مثبت رہیں اور یاد رکھیں کہ آپ کی قسمت آپ کے ہاتھوں میں ہے اور آپ کی ہمت سے ہی آپ کی زندگی کی نئی کہانی لکھی جا رہی ہے۔ اب وقت ہے کہ آپ اپنے اہداف کو دوبارہ ترتیب دیں اور یہ یقین رکھیں کہ آنے والا وقت آپ کا ہے۔ آخر میں اللہ پاک کے حضور دعا مانگتے ہیں، یا اللہ پاک ہماری زندگی کی تمام الجھنوں کو دور فرما، ہمارے رزق میں برکت اور ہمارے کردار میں پختگی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رحیم و کریم، ہمارے دلوں کو سکون اور ہماری روح کو محبت سے اپنی محبت سے مالا مال کر دے، آمین۔ کامیابی کا اصل راز اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط بنانے میں ہی پوشیدہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا حصہ لازمی بنائیں۔